یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 39 تا آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ جو خرچ کرتے ہو جو کچھ بھی وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو کیا تمہاری یہ عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہم تیری طرف ہیں ان کی طرف نہیں، بلکہ یہ شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ اکثر انہی پر ہی ایمان لاتے تھے۔ سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے، نہ نفع کے اور نہ نقصان کے، اور کہیں گے ہم ان گناہگاروں کو چکھو عذاب اس آگ کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت کے رازق ہونے کا ذکر یوں فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ فراخی اور تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی مصالح پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو خرچ کے اندر روک لیتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو بھی تنگ فرما دیتے ہیں۔ مقصود اس آیت سے یہ ہے مال کی محبت میں نہیں پڑنا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حقوق کو پورا نہ کیا جا سکے، اور مال کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ یہ فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ اور عوض عطا فرماتا ہے۔ انسان دنیا میں جو چیز خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے قائم مقام اس کے لیے چیز پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو سزا کے لیے یا دوسری تکوینی مصلحت کے تحت اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اس بات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے بطور عتاب کے ہوا کرتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا اللہ رب العزت بخل کو پسند نہیں فرماتے، اور انسان جب
اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور طریقے پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ درمیان میں یہ آیت تھی، رزق کے حوالے تھے اور اللہ رب العزت کے بہترین رازق ہونے کے حوالے سے، اور پچھلی آیات میں جیسے قیامت کا اور منکرین کا ذکر چل رہا تھا، مجرمین کا آخرت کے عذاب کے حوالے سے، آخری 2 آیات کے اندر پھر اسی طرف ہی بات کو لوٹا لیا گیا کہ جس دن اللہ رب العزت ان مجرموں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو پھر ان سے پوچھے گا، فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی تم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے کہا تھا، یا جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم نے انہیں کہا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو جانتا ہے کہ ہم تیری طرف ہیں اور ان کی طرف نہیں ہیں، یعنی ان کے اعتقادات اور ان کے نظریات سے تو ہم بالکل بیزار ہیں، بلکہ یہ لوگ شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی پر ہی ایمان، یعنی ان کی بات کو ہی مانا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ آج کا وہ دن ہے کہ ایک دوسرے کے نفع نقصان کے یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک بنے ہوئے تھے اور سمجھے جاتے تھے، اور پھر عذابات کو سامنے لا کر ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو، یعنی اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ تم، جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی اس عذاب کا تمہیں بار بار ذکر کیا جاتا تھا، اور یہ اس بات کا بھی جواب ہو گیا جو شروع میں یہ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کا یا عذاب کے واقع ہونے کا جو وعدہ ہے وہ کب پورا ہوگا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو یہاں جواب دے دیا گیا کہ جب وہ عذاب آ جائے گا اور پھر اس عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا، اور کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جسے تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کی پیداوار کو کس لیے بڑھا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشیاء صرف انسانوں اور مخلوقات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں ان کا بدل اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جانوروں میں بکرے اور گائے سب سے زیادہ خرچ ان کا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اور شرعی قربانیوں وغیرہ کے اندر بھی ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ان کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا کے اندر زیادہ ہے، حالانکہ کتے بلے کی تعداد اتنی نہیں، حالانکہ ان کی پیدائش ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ بکری ہر وقت ذبح ہوتی رہتی ہے، کتے بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، پھر بھی یہ مشاہدہ ناقابل انکار ہے کہ دنیا میں گائے اور بکروں کی تعداد بنسبت کتے بلے کے زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔